بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے اپوزیشن لیڈروں کے بیانات سن بھی لیے ہوں گے، پڑھ بھی لیے ہوں گے۔ فرماتے ہیں بلاول بھٹو کہ وہ عمران خان کو گھر بھیجے بغیر دم نہیں لیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کس گھر میں بھیجنا چاہتے۔ ایک تو پی ایم ہاؤس ان کا گھر ہے، اس وقت وہ گھر ہے، رہے گا ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ ایک گھر ان کا بنی گالا بھی ہے، ایک گھر ان کا آبائی گھر بھی ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کس گھر بھیجنا چاہتے ہیں یہ ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ دوسرا بیان مریم نواز نے بھیجا ہے، وہ انہیں ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں۔ کہتی ہیں میں انہیں ملک سے باہر بھیجے بغیر دم نہیں لوں گی۔ اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملا، مجھے میرے ہاتھ میں استعفے آئے، میں نے مناسب سمجھا میں استعفے عمران خان کے منہ پہ دے ماروں گا۔ ادھر عمران خان نے یہ کہا ہوا ہے کہ استعفے میرے پاس آئے تو میں الیکشن کرا دوں گا، یعنی اسپیکر تو جائیں گے تو اسپیکر کے پاس۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا اپنا انٹرپریٹیشن آئین کا، وہ آئین کی شکیں پہلے کسی زمانے میں انٹرپریٹ کیا کرتے تھے۔ آئین کی روح سے ان کا بڑا مشہور جملہ ہے، آئین کی روح سے حکومت بھیجنے کے لیے خاص طور پہ کرونا وائرس جب ملک میں پھیلا ہوا ہو تو جلسے جلوس کرنا آئین کی روح سے بالکل لازمی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو باتیں میں نے برصغیر تذکرہ کی ہیں۔ میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کھیل تماشا آخر کیوں، کب تک جاری رہے گا، کیوں جاری رکھنا چاہتی ہے وہ قوتیں جو پاکستان کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہیں۔ عمران خان ان میں شامل ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ بڑا فیصلہ میں بتا چکا ہوں، ایک ہی ہوگا کہ ہمیں یہ نظام بدل، یہ آئین جو ہے اب اس کی صحیح جگہ جو ہے وہ ماضی کا کباڑ خانہ ہے، جنک یارڈ آف ہسٹری۔ ہمارے جنک یارڈ میں اور بھی کئی آئین پڑے ہوئے ہیں، وہاں ایک یہ بھی چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہاں ایک آئین 1956 کا وہاں ہے، ایک آئین جو ایوب خان نے بنایا وہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے، وہ لیگل فریم ورک آرڈر جو یحییٰ خان نے دیا ہے وہ بھی وہاں پڑا ہے، یہ بھی وہاں چلا جائے گا۔ ویسے تو چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے بھی پڑے ہوں گے اور جنرل ضیاء الحق کے بھی پڑے ہوں گے۔ تو میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، تو ریاست مدینہ کو جو آئین سوٹ کرتا ہے وہی آئین ہمیں لینا چاہیے۔ اور وہ آئین اتفاق سے ڈیفائن کر دیا تھا ہمارے بابا قوم نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ پاکستان کے لیے موزوں صدارتی نظام ہے۔ اب صدارتی نظام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں۔ ایک تو مثالیں دیا تھی کہ جی وہ 3 جو ڈکٹیٹر آئے تھے وہ بھی تو صدر تھے۔ نہیں، کوئی پاکستان میں آج تک الیکٹڈ عوام کا الیکٹڈ صدر نہیں آیا۔ پاکستان میں جمہوریت آئی ہی نہیں۔ جمہوریت تو نام ہی اس کا ہے کہ عوام خود اپنے ووٹوں سے ڈائریکٹلی اپنا حکمران منتخب کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہماری تاریخ میں، ابھی تک نہیں ہوا، اب ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات کے نتیجے میں کوئی ایک ایسی حکومت قائم ہو سکے گی جو اس ملک کو آگے بڑھا سکے اسی نظام کے تحت۔ نہ کوئی پارٹی 2/3 اکثریت لے گی اور نہ کبھی آئین میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ یہ اسی طرح سے ملک جو ہے تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جھوٹ عوام کے ساتھ جو بولا گیا ہے کہ صدارتی نظام میں حقوق جو ہے نا وہ
محروم ہو جاتے ہیں چھوٹے صوبوں کے لوگ اپنے حقوق سے. حقوق کی بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے امریکہ میں چھوٹے صوبے نہیں ہیں؟ ان کے حقوق تو محفوظ ہیں، وہ محروم نہیں ہوئے وہاں کے لوگ. انہوں نے کبھی شکایت نہیں دنیا میں کسی سے کہ جی وہ کیلیفورنیا 9 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کے حقوق ہم سے زیادہ ہے. دیکھیں حقوق آپ کو ملیں گے تب تو آپ محروم ہوں گے. آپ کو حقوق ہی نہیں دیے گئے اب تک. چند وڈیرے قابض ہیں سندھ میں، چند سردار قابض ہیں بلوچستان میں، چودھری میاں جاٹ، جو اب کیا نام لوں، مجھے تو کئی ملک بھی ہیں یہاں پنجاب میں قابض ہے. وہ یہ قبضہ گروپ جو ہے نا، یہ جب تک یہ آئین چلے گا یہ قبضہ گروپ بھی رہے گا. ان کو ختم کرنا ہوگا. اب آئین جو ہے وہ کیا ہو، آپ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا کہ ریاست مدینہ بنانی ہے. تو ریاست مدینہ کے لیے پہلے تو آپ کو امیر کا انتخاب کرنا ہوگا. اس ملک کے حکمران کو آپ کوئی نام دے لیں، صدر کہہ لیں، اسے وزیر اعظم کہہ لیے، امیر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ ہوگا ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں سے منتخب. اس کے بغیر اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. کیونکہ خدا نے بھی یہی جو بیعت کا اصول تھا وہ یہی تھا کہ عوام کی اکثریت جو ہے اپنا لیڈر خود منتخب کرتی تھی. ہم بھی یہ دنیا میں ہر جگہ یہ نظام رائج ہے. یہاں بھی جمہوریت ہے. ہم تو جمہوریت کا نام لیتے ہیں نا. امریکہ میں دیکھ لیجیے ابھی تک الیکٹورل پروسیس جاری ہے. بائیڈن آ جائیں گے، ہم کو اب نہیں روک سکتے. لیکن دیکھیں کتنے بڑے الیکٹورل پروسیس سے گزر کے آئے. کیا وہاں جمہوریت نہیں؟ جمہوریت کمال کی جمہوریت ہے وہاں کی. اب جب وہ صدر کا عہدہ قبول تو کر چکے ہیں، جب وہ حلف اٹھا لیں گے پورا امریکہ آپ دیکھ لیے ایک قوم دوبارہ بن جائے گا. ابھی تو جھگڑا ہے نا، وہ دیر از ریپبلکن امریکہ، دیر از ڈیموکریٹک امریکہ. وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ریاست مدینہ 2 حصوں میں نہیں ہوگی، ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر تو ریاست مدینہ کی تو پارٹی اللہ کی پارٹی ہوگی نا. اس کے ہم اسے کوئی بھی نام دے لیں لیکن وہ حزب اللہ ہوگی، جماعت خدا کی از روئے قرآن. میں اس تفصیل میں نہیں جانتا، ہو سکتا پہلے مرحلے میں یہ ممکن نہ ہو. تو پہلے مرحلے میں آپ صدارتی نظام لائیں، امیدوار کھڑے ہوں. اگر 4 کھڑے ہوتے ہیں، بلاول بھٹو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مریم نواز بھی، اگر اس وقت تک یہ ڈسکوالیفائی نہ ہوئی. ڈسکوالیفائی شاید ہو چکی ہیں لیکن بہرحال اس وقت اگر کوالیفائڈ رہی تو یہ بھی کھڑی ہو جائیں گی. عمران خان بھی کھڑے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہو جائے، اسفندیار ولی بھی کھڑے ہو، جو بھی چاہتا ہے کھڑا ہو جائے. اپنے اپنے ووٹوں کی قوت دیکھ لے، پھر فیصلہ ہوگا کہ جو 2 ٹاپ ووٹ گیٹرز ہوں گے ان میں رن آف الیکشن ہوگا. اس میں ڈیسائیڈ کریں گے عوام کہ کون پاکستان کا حکمران ہوگا، کس کی اہلیت ہے، کون ہمارا نمائندہ ہے. تو میرے بھائیوں یہی یہ صوبے جو ہے نا، یہ 4 صوبے ہیں یا 5 وہاں بھی وجود میں آ چکا ہے. ہم گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے نہیں رہیں گے. ان کے کئی یونٹ بنانے پڑیں گے ہمیں. ہو سکتا ہے کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہو. اب یہ بڑا تھوڑا سوچنے کا کام ہے. سوچنے کے لیے کوئی بھی سوچنے والی باڈی بنائی جا سکتی ہے. میرے خیال میں 20 صوبے بن جائیں اس ملک کے اگر، اور 20 میں الیکٹڈ گورنر ہوں. عوام خود وہاں کی پارلیمنٹس بھی ہوں، وہاں کی لا میکنگ، ان کے پاس اختیار ہو پورا، وہ اپنا ریونیو خود کلیکٹ کر سکیں. تو پھر کس کے حقوق مسلوب ہوں گے؟ کون حقوق سے محروم ہوگا؟ یہ جھوٹ ہے. یہ چند وڈیروں نے، دیکھیے چند خاندانوں نے اس ملک پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے. یہ جھوٹ اب ختم ہونا چاہیے. میں اینڈ میں ایک مثال دوں گا
کہ الیکشن کے نتیجے میں کیسے لوگ آتے ہیں، کیا صلاحیت ہوتی ہے. ایک بہت پرانی مثال ہے یہ. میں جب نیا نیا آیا تھا جرنلزم میں اس وقت کوہستان کا ایڈیٹر تھا، مجھے یاد ہے بن چکا تھا، اور ڈیوک آف ایڈنبرو آئے تھے پاکستان. وہ شالیمار گارڈن میں ان کا استقبالیہ ہوا تھا. اس میں ایوب خان بھی تھے. ڈیوک آف ایڈنبرو تو لاہور کارپوریشن کے چیئرمین تھے اس وقت چودھری محمد حسین. انہوں نے سپاس نامہ جو ہے وہ پڑھنا تھا. اب وہ کتابچے کی شکل میں تھا، وہ انہیں پڑھنا تھا اور پیش بھی کرنا تھا. تو انہوں نے سپاس نامہ پڑھنے کے بعد ڈیوک آف ایڈنبرگ کو وہ کتابچہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں یہ کتا بچہ پیش کر رہا ہوں. اب کتا بچہ پہ لوگ ہنس پڑے ایک دم پہلے تو، پھر ایوب خان بھی سٹ پٹا گئے، تو مسکرائے. پھر انہوں نے اردو میں کہا کہ چودھری صاحب اچھا ہوا کہ ہمارے مہمان کو پنجابی نہیں آتی. بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے حکمران ایوب خان بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کارپوریشن کا چیئرمین. پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. میں الیکٹڈ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی اچھے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی شفقت محمود ہوتا ہے، کوئی اسد عمر ہو جاتا ہے، کوئی چودھری اعتراض وغیرہ بیچارے جو ہے نا باہر ہی رہتے ہیں. مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ کبھی کبھی چلے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ نظام غلط ہے. ہمیں ایگزیکٹو کو الگ کرنا ہوگا قانون سے، لیجسلیٹو سے. لیجسلیٹو جو الگ ہوگی وہاں سے کوئی بھی ایگزیکٹو کا آدمی نہیں آنا چاہیے. وہ صرف قانون بنائے، وہ صرف حقابی نظروں سے حکومت کی پرفارمنس کو چیک کرے، اس کی اپوائنٹمنٹس کو چیک کرے، اس کی پوزیشن. وہی دیکھیں امریکن کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ایک مثال ہے. ہم اس کو بڑی حد تک فالو کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس ملک کی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں. کتے بچے جو ہے نا وہ گھر بھیج سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو میرٹ ہو وہ حکومت میں آ سکتے ہیں. میرٹ میرٹ میرٹ